أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ بلا شبہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے اور نصارہ ہوئے، والصابئین اور جو صابی ہیں، من آمن باللہ جو شخص ایمان لایا اللہ پر اور آخرت کے دن پر، وعمل صالحا اور اس نے اچھے اعمال کیے، بس ان کے لیے ان کا اجر ہے عند ربہم ان کے رب کے ہاں، ولا خوف علیہم نہ تو ان پر کوئی خوف ہوگا، ولا هم یحزنون اور نہ ہی وہ غم کریں گے، غمگین ہوں گے۔ پچھلی آیات میں اس بات کا تذکر آیا تھا کہ یہود پر اللہ تعالیٰ نے ذلت اور مسکنت ڈال دی ہے، تو اس سے ان کو یہ شبہ نہ ہو کہ ان کی معافی نہیں ہوگی کبھی، بلکہ اگلی آیت میں یہ بیان فرما رہے ہیں کہ اگر وہ بھی جو ہے وہ توبہ طائب ہو کر ایمان لے آتے ہیں خالصتاً، جیسے ان کے آباء و اجداد پر اللہ تعالیٰ نے ذلت ڈالی تھی، تو یہ اس ذلت سے بچ جائیں گے۔ جیسے کہ بہت سارے یہودی جو ہے اور عیسائیوں میں سے بھی بہت سارے ایمان لے آئے تھے۔ حضرت عبداللہ بن سلام یہ یہود کے بڑے عالم تھے، یہ مسلمان ہو گئے۔ اسی طرح اور بھی بہت سارے صحابی ہیں۔ تو اس میں اور دوسرے لوگوں کا بھی تذکرہ فرمایا ہے، فرمایا کہ ان الذین آمنوا کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، اور یہود کا تذکرہ فرمایا، عیسائیوں کا تذکرہ فرمایا اور صحابیوں کا تذکرہ فرمایا کہ ان میں سے بھی جو بھی ایمان اور اعمال صالحہ اختیار کرے گا، تو ظاہر ہے ایمان والے جو ہیں وہ تو ایمان پہلے سے لا چکے ہیں۔ یہ تو ایسے ہی ہے جیسے کہ دوسری آیت میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ کہ اے ایمان والو تم ایمان لاؤ اللہ پر اور یوم آخرت پر۔ تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ایمان کے اندر استقامت اختیار کرو۔ ان الذین استقاموا کہ وہ لوگ جو ایمان لے اور انہوں نے مستقاموا پھر ایمان پر استقامت اختیار کی، ایمان پر پختہ کار رہے، تو ان کے لیے یہ بشارتیں ہیں۔ اور وہ لوگ جو یہودی ہیں، تو یہودی سے مراد یعنی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں، تورات کو ماننے والے ہیں، والنصارہ اور عیسائی جو انجیل کو ماننے والے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں، والصابئین اور جو صابی ہیں۔ تو صابی کے بارے میں بعض فرماتے ہیں اس سے مراد وہ ہیں جو زبور کو ماننے والے ہیں، زبور پر ایمان لانے والے ہیں، وہ مراد ہیں۔ اور بعضوں نے کہا کہ صابی وہ ایک یہ مجوسی لوگ ہیں جو آگ کی پرستش کرنے والے ہیں۔ بعضوں نے کہا کہ مجوسی صابی وہ ہیں جو فرشتوں پر ایمان لانے والے ہیں۔ تو مختلف اقوال ہیں اس کے اندر۔ بہرحال جو بھی ہوں، یعنی جو اور دین کو ماننے والے یہود و نصارہ کے علاوہ اور ایمان والوں کے علاوہ کسی اور دین کے پیروکار ہیں، تو وہ بھی من آمن باللہ والیوم الآخر جو ایمان لے آتے ہیں اللہ پر اور یوم آخرت پر، وعمل صالحا اور اچھے اعمال اختیار کرتے ہیں، تو ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے۔ اب اس آیت کو لے کر کوئی لوگ یہ اعتراض نہ کریں کہ اس کے اندر تو یہود و نصارہ کو بھی یہ کہا گیا ہے کہ وہ ایمان لیں اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لے آئیں اور اچھے اعمال کرتے ہوں۔ تو بہت سارے یہودی ایسے ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں اور آخرت کو بھی مانتے ہیں اور اچھے اعمال بھی کرتے ہیں، نیک عمل بھی کرتے ہیں، تو لہذا وہ جنت میں جانے چاہیے، حالانکہ وہ جنت کے اندر نہیں جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر وہ عمل صالحہ کی جو قید لگائی ہے کہ اچھے اعمال کرتے ہیں، تو اچھا عمل جو ہے وہ وہی ہے جو وقت کے نبی کی جو ہے وہ اس کی شریعت کے تابع ہو۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں اچھا عمل وہی تھا، اعمال صالح وہی تھا جو ان کی شریعت کے تابع تھا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت منسوخ ہو گئی۔ اب اس کے بعد عمل صالح وہی ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے تابع ہوگا۔ اور پھر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام چلے گئے، آپ علیہ السلام کی بعثت ہو گئی، آپ علیہ السلام کی شریعت آ گئی، تو اب اچھا عمل وہی ہے، اعمال صالح وہی ہے جو آپ علیہ السلام کی شریعت کے تابع ہوگا۔ اور جب آپ علیہ السلام کی شریعت سے ہٹ کر ہوگا وہ اچھا عمل نہیں ہو سکتا، چاہے دیکھنے کے اعتبار سے جتنا بھی اچھا ہو۔ تو اس لیے یہود و نصارہ یہ اس وقت تک جنت کے اہل نہیں ہو سکتے جب تک ان کا عمل صالح نہ بن جائے، اور عمل صالح تبھی بنے گا جب آپ علیہ السلام کی شریعت کے تابع ہوگا، آپ علیہ السلام کے لائے ہوئے دین کے تابع ہوگا، اس وقت ان کا عمل صالح بنے گا، اور اس وقت جو ہے ان کے لیے یہ جو ہے نا خوشخبری ہوگی کہ فلہم اجرہم عند ربہم کہ ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے ہاں،
ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو ایسے لوگوں کے لیے کہ جن کا ایمان بھی خالص ہے اور ان کا عمل بھی صالح ہے، تو فرمایا کہ ان کے لیے آخرت میں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ آخرت میں غمگین ہوں گے۔ کہ خوف کا تعلق ہے ماں باپ کی چیزوں کے ساتھ، کہ ان کے لیے کوئی خوف نہیں ہوگا کہ ان کا کوئی جو ہے وہ کوئی اچھا عمل رہ گیا ہو اور جو ہے گزشتہ پر ان کو کوئی ندامت ہو، کوئی افسوس ہو، ایسا نہیں ہوگا۔ ولا هم یحزنون، اور نہ ہی آئندہ کے لیے جو ہے ان پر کوئی غم ہوگا، بلکہ جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کی نعمتوں کے اندر رہیں گے۔ تو اس لیے اس آیت کو سمجھنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمایا۔ آج کل بعض مسلمان اسکالر بھی ہیں، وہ بھی جو ہے یہود و نصارہ کے لیے جنت کی ڈگریاں جاری کر رہے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ تو یہود و نصارہ میں سے بھی وہی جو ہے وہ جنت میں جانے کا لائق ہوگا جس کا عمل صالح ہوگا، اور ظاہر عمل صالح وہی بنے گا جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کے تابع ہوگا۔